مخصوص سوشل میڈیا کے گروپس تھے جنہوں نے پچھلے کوئی 4-4.5 سال سے مجھے اور میری فیملی کو صرف ریڈیکیول کی ہے، برا بھلا کہا. میں نے میرے بچوں نے بڑی پیشنٹلی ہم نے سنا، کبھی جواب نہیں دیا. اب اس موقع پہ آ کر میں صرف آپ کے سامنے یہ آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ پیشنٹلی میری بھی باتیں سن لیں جس طرح میں نے ساری سنی ہیں، اور اگر کوئی مزید آپ کو وضاحت کی ضرورت ہو، میری ٹیم آپ کے سامنے، ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے، قوم کے سامنے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے پاک کلام میں سورہ طلاق کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں عدت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. تو امت کو تعلیم دی گئی کہ اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے دن وہ ضرور کہہ دیا کر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عدت کے دن ہیں کتنے، اس کی مدت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی قرآن مجید کے اندر وضاحت موجود ہے، اور یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ جب کسی شرعی مسئلے کی رہنمائی قرآن کے اندر واضح طور کے اوپر آ جائے تو اس کے اوپر کسی دوسری دلیل کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی. تو اللہ رب العزت نے طلاق یافتہ عورت کی عدت بیان کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں 3 قروء، یعنی 3 طہر تک. اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ 3 مہینے طلاق یافتہ عورت کی عدت بنتی ہے. تو اس مدت کا تعین اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر واضح فرما دیا ہے، لہٰذا اس سے کم مدت کے اندر اگر نکاح دوبارہ کر لیا جائے تو شرعی اعتبار سے وہ ناجائز ہوتا ہے. فتاوی جات کے اندر ہم اگر آتے ہیں تو اس کے اندر بھی اسلامی تاریخ کے اندر جو سب سے عام ترین فقہی احکامات جس کے اندر موجود ہیں، جسے فتاوی عالمگیری کہتے ہیں، فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، اس کے کتاب الطلاق کے باب العدت کے اندر بھی طلاق یافتہ عورت کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ذکر کی گئی. اس کے علاوہ در مختار کے باب العدت کے اندر بھی طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 مہینے ہی لکھی گئی ہے. تو قرآن و سنت کی روشنی میں اور فقہائے کرام کے اقوال کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 مہینے ہے، اس سے کم کی گنجائش بالکل نہیں ہوتی. یہ آپ نے سنا، اور یہ وہ بات ہے جو انہوں نے کی ہے، قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو وضاحت کی ہے کہ میرا خیال میں کہ ہمارے ملک و قوم میں رہنے والے غریب ہوں یا امیر ہوں، وہ جانے انجانے میں اس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ان کو بتانا نہیں پڑتا کہ عدت کا اتنا وقت ہے، آپ نہ کریں، کیونکہ یہ ایک ہمارا کلچرل ویلیو ہے اور معاشرے میں یہ ایکسیپٹیبل بات ہے. کبھی کسی گھر میں نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، اللہ رحم کرے، کبھی ایسا واقعہ حادثات طلاق کے ہوتے رہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جلد بازی نہیں کی، چاہے وہ غریب گھر ہے چاہے امیر ہیں. میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے ان فالو کرتے ہیں کہ جس طرح ہماری ایک سوسائٹی کا یہ حصہ ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ اس کیس کی. میں آپ کے سامنے آج میں مظلوم بن کے نہیں آیا ہوں. میں اس لیے مظلوم بن کے نہیں آیا ہوں، آپ کو مظلوم جو ہیں میں ان کا بھی حال دکھاؤں گا اور آپ کو سناؤں گا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ اس وقت تک عورت رکی رہے ایک مدت تک، تو کیا جلدی پڑی تھی کہ ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی ان کو کہ 39 دن کا ہم نے ثابت کر دینا کہ 39 دن میں فٹافٹ نکاح کر لیں. اگر وہ اس قرآن پاک کی اس آیت کو مان لیتے تو آج جو ان کی وکلاء کی فوج ہے جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب اور سلمان صفدر صاحب اور اتنی فیسیں لیتے ہوں گے، اور جو لڑائی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ثابت کرنا ہے جی 39 دن کی عدت ہوتی ہے، تو اس کی ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی، وہ رک جاتی ہی.
وہ رک جاتی، آگے کیا مہینے بعد اس کی عدت ختم ہو جانی تھی، مہینہ سونا مہینے بعد، اس کے بعد نکاح کر لیتی. یہ ریزن ضرورت کیا پڑی ان کو کہ ایک تو نکاح کر لیا. جو میرا گھر ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا میں اس کی بیان نہیں کروں گا آپ سے. میں صرف اس بات پہ ہوں کہ اگر آپ کو اتنی جلدی تھی اس کی قوم کو وجہ تو بتا دیں کہ آپ نے ایک نکاح 1 جنوری کو کر لیتے ہیں جو کہ عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہے، پھر اس کو غلط بیانی کر کے چھپایا کیوں گیا؟ اس کو کیوں یہ بتایا گیا عوام کو کہ یہ غلط ہے؟ بلکہ جنہوں نے یہ نیوز بریک کی تھی، عمر چیمہ تھے میرا خیال، جی عمر چیمہ صاحب جو جیو کے ساتھ میں خلق سنا، انہوں نے یہ خبر دی. ان کے خلاف پی ٹی آئی والی پارٹی پیمرا میں گئی کہ یہ شخص ناجائز باتیں کر رہے ہیں، غلط خبریں پھیلا رہے ہیں، ہمارا کوئی نکاح نہیں ہوا. پیمرا میں ان کی کمپلینٹ ہے، آپ ریکارڈ چیک کر لیں کہ وہاں پہ ہے کہ نہیں ہے. اور اس کی وضاحت ٹی وی پہ بھی یہ مجرم نے، ملزم نے کی کہ جی میں نے ابھی تک کوئی نکاح نہیں کیا، میں نے تو رشتے کی پروپوزیشن بھیجی ہوئی ہے. اور یہ میں شوڈ ہیو شون ان دس، یہ پی ٹی اے والے ان کی جو سینٹرل سیکریٹریٹ کا لیٹر ہے ڈیٹڈ 7 جنوری، پہلے کو نکاح ہوا، 7 جنوری کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہوا، نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ صرف ہمارے خلاف اور بچوں کو خراب کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں. اور یہ عمر چیمہ کی یہ بات ہے. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ سکتا ہوں، اس کی آپ کاپیز لینا چاہیں تو لے لیں. اب کیا مجبوری کیا تھی؟ کیوں اس طرح کیا گیا؟ اتنا بڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ایک پرائم منسٹر اس لیول پہ آدمی، اور وہ قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے، فیملی والوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے، جس خاندان کو اس نے اتنا ادب کا مقام سمجھا ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے، اور اسے کسی نے آج تک غلط نہیں کہا. جو ساری 4-4.5 سال سے برا بھلا کہا گیا وہ ہمیں کہا گیا کہ یہ غلط ہے، انہوں نے یہ کر دیا. اسے تو سب نے مبارکیں دی تھی، کسی نے اسے نہیں سوال کیا. آج تک کوئی سوال نہیں کر رہا کہ آپ نے غلط بیانی کیوں کی اور آپ نے کیوں دوبارہ کیا. اس کے بعد پھر دوسرا موقع آ گیا جی کہ اب انہوں نے ایک نکاح اور کیا 18 فروری کو، جس کے گواہان آپ کے سامنے انہوں نے بتایا بھی ہے، مفتی صاحب بھی ہیں. دوبارہ کیوں کرنا پڑا؟ کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو دوبارہ کیا. تو اس کو جھوٹ کو اس طرح چھپا کے اگر ہمیں یہ مثالیں دیتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے، ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے، اس کے آئیڈیلز ہیں، تو ویسٹرن کنٹریز میں اگر ایسا کوئی چیز پکڑی جائے تو وہ تو یا تو استعفیٰ دے دیں گے اور وہ ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں. ادھر ہم اسے مثالیں دے رہے ہیں. یہ حرکت انہوں نے کی تو آج تک یہ ایڈمٹ نہیں کر رہا، نہ ان کے وکلا اٹینڈ کر رہے، بلکہ وہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ جو 39 دن کا ہے. آپ 39 دن کا ایک ججمنٹ لے کے بیٹھے ہیں. کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی ہے کسی مخصوص سچویشن میں تو اس کو پریسیڈنس بنا دینا ہے کہ پوری قوم کے لیے آپ لیگلائز کر دیں کہ اب جو مرضی چاہے آپ وہ 39 دن میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جی ججمنٹ آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. میں آج صرف یہاں پہ بیٹھ کے اپنی صفائی دینے نہیں آیا، مجھے ڈر لگتا ہے اس قوم کے لیے کہ ہم حالت رحم میں ہیں. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے بالکل ڈائریکٹلی مترادف کام کر رہے ہیں اور پھر اس کو کور اپ بھی کر رہے ہیں اور ہر طریقے سے اسے پولیٹیکل ایشو بنا کے رکھ دیا گیا کہ جی پولیٹیکلی اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. لیکن ہم بحیثیت قوم ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ میں جگانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کبھی نماز پہ سزا ہے کہ آپ نے نماز بھی بڑی سزا دیں گے، روزے پہ نہیں ہے. ایسے معاملات پہ چھوٹے چھوٹے ایشو پہ جو مورل ہمارے کلچرل چیزیں ہیں جو معاشرتی بہتری کے لیے ہیں اس پہ سزائیں رکھی کیوں گئی کہ یہ معاشرے کو بہتری کی طرف رکھتا ہے. فیملیز میں لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں، فساد نہیں ہوتے. یہ جو عدت کا رکھا گیا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی ریکنسیلیشن ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ 2 گھر دوبارہ بس جائیں. یہ اس لیے تو نہیں ہوتا کہ فٹافٹ گزارے اور جلدی سے کر لے. میرے ساتھ ہمیں جب یہ علم ہوا، میری ڈائیورس 14 نومبر کو میں نے ڈائیورس دی سے، اور بچوں کو میں نے 1 دسمبر کو میں نے بتایا کہ میں نے ڈائیورس دے دی ہے. بچے روئے کہ پاپا یہ نہ کر دے. میں کہا بیٹا اب حد سے بات گزر گئی تھی.
24 دسمبر کو میرے کزن کی شادی میں نے وہاں پہ اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ مسز کا، میں کہا یار میری ڈائیورس ہو گئی ہے. وہ بات اندر عورتوں میں میری والدہ تک پہنچی. اسی رات وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوگی 24 دسمبر کو, اور 1 مہینے کے بعد 24 جنوری کو شی ایکسپائرڈ, فوت ہوگی ہاسپٹل میں. میں ہاسپٹل میں تھا تو اس کا بھائی, بشرا بی بی کا بھائی 3-4 جنوری کو نکاح کے بعد آ کے میرے پاس کھڑا ہے, والدہ کی میری طبیعت پوچھنے آیا ہے. تو میرے بھائیوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن کی طلاق ہو گئی ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق ہو چکی, اس سے یہ نکاح کے بعد کی بات ہے. اس کے گھر والوں کو علم نہیں تھا کہ ڈائیورس ہو چکی ہے, جبکہ میں اپنے بچوں کو بتا چکا ہوں. 1 جنوری کا نکاح کا ٹوٹل ڈینائل تھا. زلفی بخاری کے میسیجز ابھی میرے فون میں ہیں جہاں پہ وہ قسمیں اٹھا رہے کہ میاں صاحب ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے, آج پروپوزیشن تھی, ہم نے وڈرا کر لی ہے. تو پورے قوم کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم سارے اس کی بات مان رہے ہیں, اور سوشل میڈیا اس کو اس طرح کور اپ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ تو بالکل صحیح ہے, اس گھر نے ان کو خراب کر دیا. مجھے اپنے گھر کی کوئی نہیں ہے, اللہ مالک ہے. یہ اس قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کو, ایسے کیریکٹرز کو ہم لاتے ہیں آگے کہ آئیں, بالکل جی آئیں, بہت بڑے ہیرو ہیں آپ, ان کے مورل کیریکٹرز تو دیکھ لیں. اسی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے ہونا ہے نا. کہ آج میں پچھلی ہیئرنگ میں نے شاید بتایا تھا کہ میرا تعلق کارپوریٹ شریف سے ہے, وہاں سے لوکل 2 لائرز میرے پاس آئے. تو میں نے ویسے ہی پوچھا تو بتا رہے ہیں میاں صاحب پچھلے سالوں سے اس قدر یہ عام ہو گیا ہے کہ لڑکیاں گھروں سے اپنے بچوں کو میاں کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں, تو نکاح کرتی ہیں کورٹس پہ جا کے, لائرز ان کی ڈائیورس کراتے ہیں, لائرز ان کے نکاح کراتے ہیں, اور پھر واپس آ کے اسی گاؤں میں رہ رہی ہیں, اور بچے ادھر ہیں, میاں کو پتہ ہی نہیں کہ ڈائیورس ہو گیا اور نیا میاں کر کے بیٹھی ہے. یہ اتنی کامن ہو گئی ہے. تو میرے پاس آیا کہ نہیں وہ لڑکی ہماری واپس لے کے دے, میں کس طرح واپس لے کے دے, اس سے نکاح کر کے پھر جو لڑکیاں کی طلاق ہو گئی ہے. یہ چیزیں ہر اچھائی کا اور ہر برائی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. اگر اوپر بھلائی ہے تو نیچے تک جائے گی, بھلائی نیچے سے کبھی اوپر نہیں آئی, نہ برائی نیچے سے اوپر آتی ہے. نیشن اسلام آباد سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے جو پی پی سی میں اپلیکیشن فائل کی وہ فراڈولنٹ میرج کی تھی 496 کے تحت. اس کے بعد آپ نے وہاں پہ یہ بات بھی کی زاہدہ چودھری نے عدالت کے اندر کہ یہ کیس زیادہ 494 اور 495 کا بدلا ہے, اور پریس کانفرنس میں اور عدالت میں عدت کی اور 90 ڈیز کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سمجھ سے باہر جو فراڈ کمٹ ہوا ہے اس کے بارے میں کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیں. اور زاہد آصف چودھری کیا کل سے عدالت آئیں گے؟ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس معاملے میں نا میں اس کا یہ کیونکہ یہ کوسچن جو ہے نا ابھی ایجیٹیٹ کرنا ہے, میں مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ ہم نے آرگومنٹس کرنے ہیں ابھی کورٹ میں, تو اس پریس کانفرنس میں اس کا جواب دینا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ میٹر از سب جوڈس بیفور دی اپیلیٹ کورٹ. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک میرے بہت ہی قریبی جاننے والے, ان کے ساتھ ایک ایسا ہی واقعہ آج سے 15 سال پہلے ہوا. میں ذرا آپ سب کو بتا دوں, اور یہ میرا فرض ہے کہ اس کی میں بات آپ تک پہنچاؤں. اس نے مجھے کل امریکہ سے میسیج کیا ہے کہ ڈیئر ذرا پلیز جسٹ گیو می 1 منٹ, کہ ڈیئر خاور آئی ایم سو ہیپی ٹو سی یور میسیج اینڈ آئی وانٹ ٹو اشیور یو دیٹ پلیز ٹوٹلی فیل فری ٹو کال می. Personal setbacks are extremely painful. You have been through this episode and so have I. It took me like 10 years to fully recover. None of this when we talk directly. As your old friend, I only want to emphasize at this moment, as I do not know your exact situation in terms of freedom of choice and speech, please keep the so-called truths away from the facts. What we may believe to be true may not be the fact on grounds. One final thought at this moment, errors, mistakes, and blunders of the past can never be undone. The voices and screams too are a thing of the past. All that can be really accomplished during the last 25% of our lives is to redeem ourselves. یہ بندہ, اس کے ساتھ بھی ایسا ہی مسہیپ ہوا, یہ ملک چھوڑ کے چلا گیا, امریکہ میں بیٹھا ہے 15-20 سال سے. میں نے اس کہا کہ تو واپس آ جا, کہتا ہے میں نے اس ملک میں واپس نہیں آنا, اور میں اس لیے نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ جو ہوا, اور تو بھی جا بچ جائے ان سے. یہ حالت ہے ہماری. اور ہم ان قانون, اب دیکھیں نا آپ کا کتنا سمپل سا کوشچن تھا, بڑا سمپل, کہ آپ نے ڈائیورس دے دی ہے تو آپ کا تو اس سے تعلق نہیں ہے.
جس طریقے سے آپ کو دیکھیے جب وہ ریکنسائل ہوگا تو پھر دوبارہ نکاح نہیں ہوتا, وہ ایز سچ اسی طرح آپ کی بیوی واپس آتی ہے. دیٹ مینز وہ 3 مہینے کا پیریڈ, اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کی حکمت ہوتی ہے. ہم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ہم یہ کوئی معاملہ یہ نہیں کہ داڑھی رکھ لیں تسبیح پکڑ کے مولوی صاحب کے پاس جائیں گی تو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی. یہ ہماری ماؤں بہنوں کو, ہمارے بزرگوں کو بھی پتہ ہے گھروں میں کہ کیوں ہوتا ہے یہ معاملات, کیوں ایسے. میں صرف وہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم وہ بزرگوں کی وہ باتیں ہی ہم یاد کر لیں اور اپنے بچوں تک کنوے کر لیں, ہمیں اگر نہیں خود سمجھ آ رہی جا سکے. اب اس کے اندر میاں بیوی کا ازدواجی تعلق نہیں رہتا عدت کے دوران, لیکن 90 دن کے اندر ہسبینڈ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جب چاہے رجوع کر سکتا ہے. یہ قرآن پاک بھی کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام بھی کہتا ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے, اور ایون جو فیملی لا کی سیکشن 7 ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ 90 دن کا جو عدت پیریڈ ہے اس کے اندر ہسبینڈ جو ہے ریکنسائل کر سکتا ہے, وہ رجوع کر سکتا ہے. تو اس لیے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے ازدواجی تعلق تو نہیں ہے, لیکن میاں بیوی کا رشتہ وہ انٹیکٹ رہتا ہے. کیوں؟ اب اس میں اگر عمران نیازی اور بشرا بی بی کے جو وکلا ہیں انہوں نے جو فوکس کیا عدت کے اوپر 90 ڈیز کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق دینے کے بعد کچھ دنوں کے بعد خاوند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور عدت کے 90 دن پورے نہیں ہوتے تو عورت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ طلاق دینے والے شخص کی جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگ سکے. اب ایک طرف وہ 90 ڈیز عدت مان رہے ہیں, تسلیم کر رہے ہیں کہ کون سے وراثت کے معاملات میں اگر خاوند طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو, اس نے خرچہ لینا ہو خاوند سے جس نے طلاق دی ہے, اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ 90 ڈیز کا عورت کے پاس حق حاصل ہے.